بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ آپ کا یہ قیمتی وقت میرے لیے بہت قیمتی ہے کہ اتنے بھائیوں کے ساتھ انفرادی طور پر ملنا ناممکن ہے۔ کوئی بھائی پھر کے دائیں رہ رہا ہے، کوئی بائیں رہائش ہے، کوئی شمال میں ہے، کوئی جنوب میں، کوئی سٹی میں، تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن میں افضل بھائی کا اور قاری صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، سجاد بھائی کا، کہ انہوں نے آپ بھائیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے ایک ملاقات کروا دی ہے۔ تو یقین کریں کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ لوگوں کا اعتماد ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بہت بڑی دولت لے کر قصور سے جا رہا ہوں، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ جتنی محبت اور پیار قصور کے لوگوں کے اندر ہے، کیونکہ میں پاکستان کے بیشتر علاقوں کے اندر رہ کر آیا ہوں، بلوچستان کے اندر اور قصور کے اندر، یہ دو، حالانکہ میرا تعلق قصور سے ہے، سیالکوٹ سے ہے، لیکن یقین کریں کہ میرا تعارف اتنا قصور میں نہیں ہے جتنا قصور میں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں قصوری ہوں، یا جو دور دراز کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بلوچستان سے ہوں۔ قصور سیالکوٹ کا کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ میں ادھر سے بھی ہوں۔ تو یہ الحمدللہ جو ہمارا میرے خیال جتنے آپ بھائی ہیں، ہم سب کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، وہ جماعت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے یہ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے اوپر ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور انشاءاللہ یہ جنت کے حصول کے لیے۔ ہمارا ٹارگٹ دنیا میں کوئی نہیں، ہماری منزل دنیا میں کوئی نہیں، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا منزل وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور وہ اللہ کی جنت ہے۔ تو اس کے لیے ہجرت بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، جو شیخ صاحب اظہار کر رہے تھے، دوسرے بھائی، یہ اللہ کے لیے جدائی بھی ہوتی ہے، اللہ کے لیے ملنا بھی ہوتا ہے، اس کا بھی اجر ہے، اللہ کے لیے جدا ہونا اس کا بھی ایک اجر ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے اندر ایمان کی حرارت ہے، آپ دیکھیں جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو پھر لوہا پگھلتا ہے، جب لوہا پگھلتا ہے تو اس سے مفید چیزیں بنتی ہیں۔ اگر حرارت ہی نہ ہو تو پھر لوہا کسی کام کا نہیں رہتا، نہ وہ تلوار بن سکتی ہے، نہ برتن بن سکتا ہے۔ تو جب مومن کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوتی ہے تو پھر مومن کریٹو مائنڈ بنتا ہے، مومن پھر جو ہے نا ایک اللہ کے فضل و کرم سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے۔ اس طرح اقبال کا شعر ہے نا کہ اہل نظر کریں گے تازہ بستیاں آباد، نہیں میری نظر سوئے کوفہ و بغداد۔ یہ جو اہل نظر ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے ایمان کی سلامتی دی ہوتی ہے، وہ پھر بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں امیر کے حکم پر میں قصور سے پشاور جا رہا ہوں، امیر کے حکم پر، یہاں سے 7 گھنٹے کا رستہ ہے، اور دیائی خان سے لے کے چترال تک یہ میرا حلقہ جو ہے ایک مسئولیت ہے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ آپ بھی تو اسی جماعت کے ساتھی ہیں۔ بعض دفعہ بھائیوں کو 22 پھیروں سے لے کر اللہ والی مسجد تک بلانا بڑا مشکل ہے، سمجھے نا، 101 ایکسکیوز ہیں، بہانے بن جاتے ہیں کہ نہیں میرا تو فلاں عذر ہے، میرا تو فلاں عذر ہے۔ اگر یہ عذر میں بھی بناؤں تو بن سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن الحمدللہ جب بندہ اللہ کے راستے میں چلتا ہے تو عذر اللہ ویسے ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے بھی سبق ہے، یہ نہیں صرف میری اطاعت ہے، آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ جب بھی جماعت بلائے، آپ کا ذمہ دار بلائے، تو بہانہ نہیں بنانا بلکہ بہانوں کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے لبیک کہتے ہوئے، ہر زنجیر کو توڑتے ہوئے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم جماعت کے پروگرام کو فالو کریں۔ ہم اپنے ذمہ دار، چاہے ادنا سے ادنا ذمہ دار ہیں، جس طرح قاری صاحب اور یا افضل بھائی تو ہمارے پی ٹی کے ذمہ دار ہیں، آپ کا جو یو سی کا ذمہ دار ہے، جو بھی آپ کو دین کے لیے کال کر رہے ہیں، خدا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی کال پر لبیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلا رہے، وہ کس ذات کے لیے بلا رہے، اس ذات کی پرواہ کرو، کس کے لیے بلوا رہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا سمن جاتا ہے جج کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ 4تھے درجے کا ملازم ہوتا ہے،
जो सामान लेके जाता है, तो क्यों दौड़े हुए आते हैं, खर्च करके वकाला को अंगेज करके क्यों जाते हैं उधर? आपको पता है ये इसका मसला नहीं है, ये सेशन जज का मसला है, ये हाई कोर्ट का मसला है। तो जब भी कोई आपको दीन के लिए बुला रहा है, ये उसका इशू नहीं है। ये परवाह ना करो कि कारी सजाद कौन है, ये परवाह ना करो कि अफजल भाई कौन है, ये परवाह ना करो कि वो कौन है, ये परवाह करो कि ये बुला किसके लिए रहा है, मुझे किस काम के लिए बुला रहा है। तो इंशाअल्लाह हमने इन चीज़ों से अपने ईमान की बैटरी को चार्ज करना है, अपने आप को हौसला देना है, जुर्रत पैदा करनी है, ब्रेकें नहीं लगानी बल्कि रेस देनी है इंशाअल्लाह, और अपने स्पीडों को तेज़ करना है। वक्त बूढ़ा है, काम से आता है, उम्र छोटी है, ख़त्म होने वाली है। अक्सर वो लोग हैं कि दिन का असर का वक्त शुरू हो गया कि मैं कह रहा मुबारक है, हो सकता है रात का भी पता ना। आजकल एक्सीडेंट्स अमवात बेशुमार हैं, अचानक मौतें हो रही, बड़ी बड़ी। पहले हार्ट अटैक 60 साल से ऊपर होता था, अब 40 साल से नीचे आ गए, 35 साल से नीचे आ गए। तो ये एक्सीडेंशियल लाइफ है। हमने इंशाल्लाह हर वक्त अपने घोड़ों के लगामों को कस के रखना, ज़मीन को कस के रखना, लगामों को खींच के रखना और बिल्कुल तैयारी हालत में रहना है। इसके लिए जो अल्लाह के लिए चलने में तैयार रहता है वही आखिरत के लिए भी तैयार है, जो आखिरत के लिए तैयार है वही जन्नत के लिए तैयार है। जो ना दीन के लिए चलने को तैयार है, ना वो आखिरत के लिए चलने को तैयार है और जन्नत के लिए सिर्फ दुआएं करता है, इस तरह की दुआएं मुयस्सर नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है आप भाइयों के साथ एक वक्त गुजरा है, अगर कोई कमी कोताही हुई है, ज़्यादती हुई है, तो मुझे उम्मीद है आप अल्लाह के लिए माफ़ करेंगे और इंशाअल्लाह अपने काम को मज़ीद आगे। जो हमारे इमरान लियाकत भाई आपके पास एक अल्लाह के तोहफ़ा मौजूद है, अनमोल हमारे भाई, उनके साथ मिलकर इंशाअल्लाह इस काफ़िले को जारी साई होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए।